بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 7 ہے چارپائی، رشید احمد صدیقی کا لکھا ہوا ہے۔ رشید احمد صدیقی قصبہ مڑیاہو، ضلع جون پور، یو پی انڈیا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مضمون نگاری، خاکہ نگاری اور خطوط نگاری کے میدان میں شہرت حاصل کی۔ وہ اپنے عہد کے نامور انشا پرداز تھے۔ ان کا اسلوب بیان نہایت خوبصورت ہے۔ ان کے طنز و مزاح میں مشاہدہ پایا جاتا ہے، ظریفانہ مشاہدہ، شائستہ مزاح، زبان کی سادگی اور چستی، تہذیبی شعور اور فکری گہرائی ان کی تحریر کا خاصہ ہے۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ چارپائی جیسی عام چیز پر بھی ادب لکھا جا سکتا ہے، لیکن قلم جب رشید احمد صدیقی کے ہاتھ میں ہو تو چارپائی بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ چارپائی بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ پدم شری ایوارڈ یافتہ ادیب رشید احمد صدیقی کی تحریروں میں علی گڑھ کی یادیں جگہ جگہ بکھری پڑی ہیں۔ وہاں کی فضا، استادوں کی گفتگو اور طالب علمی کی یادیں، سب کچھ ان کے قلم سے زندہ ہو اٹھتا ہے۔ تو یہ ان کا اسلوب کا جو ہے وہ تعارف ہے۔ یہ ایک مزاحیہ مضمون ہے کہ چند برتن ہے، چارپائی ہے، یہی دولت یہی کمائی ہے، چارپائی پہ آہا اتاری ہے، زندگی زندہ لاش بھاری ہے، صف باندھے دونوں جانے بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ ٹھیک ہے، تو جب چارپائی ہرے بھرے کھیتوں میں ہوتی ہے تو اس وقت کے یہ مناظر ہیں۔ ہے اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاٹ، باغات کی بہاریں، بوندوں کی جھمجھماوٹ، قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے، ہر گات کی بہاریں۔ حلال رزق کا مطلب کسان سے پوچھو، پسینہ بن کے بدن سے لہو نکلتا ہے۔ یہ کیسی عدالت ہے، یہاں فیصلہ پہلے سنایا جاتا ہے، بعد میں دیکھا جاتا ہے کہ مجرم کون ہے۔ گھر میں پڑی رہتی ہے پر سب پہ حکومت کرتی ہے، اماں کی چارپائی بھی خاص عدالت کرتی ہے۔ ہم نیند کے شوقین زیادہ تو نہیں، لیکن کچھ خواب نہ دیکھیں تو گزارا نہیں ہوتا۔ ہوا ہے تو اسے بچھڑنے کے بعد یہ معلوم کہ تو نہیں تھا، تیرے ساتھ ایک دنیا تھی۔ بوڑھے کیا تھے یوں ہی رکھا تھا زمانے نے انہیں، جیسے بیکار کی چیزیں ہو خزانے میں کہیں۔ ہم وہاں کے رہنے والے ہیں جہاں چارپائی بھی ایک تہذیب ہے۔ یہ سبق کی بھی ایک پوری تہذیب ہے۔ بیوی نے کہا اٹھو حسرت، کچھ کام کرو کچھ نام کرو، چارپائی کے بھی چار پائے ہیں تم صرف آرام کرو۔ سوئی میں دھاگا ڈالنے والی نوکری پر انا ایک سلیکٹ ہوا انیوا، نوح بیٹھے ہیں چارپائی پر نوح بیٹھے ہیں۔ کسی کو مخملی بستر پہ بھی مشکل سے نیند آئے، کسی کو نقش دل کا چین ٹوٹی چارپائی دے۔ راہگیروں کو روک لیتی ہے چارپائی ہے صاحبان میں خوش، درے شہی سے درے گدائی پہ آ گیا ہوں، میں نرم بستر سے چارپائی پہ آ گیا ہوں۔ چارپائی کے برابر بھی فراخی نہ ملی، پاؤں پھیلانا کہاں سر رکھنا۔ فرمان نبوی ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ جب بچوں کو پیٹ رہا ہوتا ہے خامد، بیوی کے اوپر بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے، تو اور عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ القرآن فرمان نبوی ہے، اصل دولت مال نہیں دل کا غنی ہونا ہے۔ ہزاروں خوبیاں ایسی کہ ہر خوبی پہ دم نکلے۔ یہ ایک عین مصرع ایک علیحدہ سے تعریف نگاری کے ذریعے جو ہے نا یہ لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو یہ خوبیاں چارپائی کی بتائی جا رہی ہیں۔ اچھا، عدل کرو وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اے دل ہو اقرب للتقوی، قرآن کی آیت ہے۔ کچھ امیروں کی جی حضوری میں ایک مفلس کی چارپائی گئی۔ اچھا، صحن میں چارپائی پہ بیٹھا ہوں دیر سے، لمحوں کا مسئلہ ہوں اور صدیوں سے ہوں ملا ہوا، تجربہ ہے یہ اپنی نوکری کا، صدا ہے نام اونچا مالچی کا۔ جو دوسرے لوگوں کی خوشامد کرتے ہیں ہمیشہ وہ جو ہے نا مظاہر تو منہ پہ چڑھ جاتے ہیں، تھوڑا ترقی بھی کر جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ سے دل سے بھی ہمیشہ کے لیے اتر جاتے ہیں۔ یہ ایک صاحب جو آتے ہیں تو ان کو ایک بہت بڑی سیٹ جو ہے وہ عطا کی جاتی ہے۔ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد عقل کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ تو یہ مطلب کہ پورے اشعار ہیں، آپ اپنی
تشریح میں خوبصورت طریقے سے اقوال وغیرہ جو ہے لکھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ نے اپنے سوال کو کرنا ہے.